یہ کہانی ہے آلیانہ نامی لڑکی کی جو کہ 14 سال کی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ حیدرآباد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے بابا کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، بس وہ لوگ اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس گاؤں میں ایک وبا پھیلنے لگی۔ وہ وبا بہت ہی لا علاج تھی۔ لوگ موت کے منہ میں جانے لگے۔ سب لوگ ڈر کر اپنے گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ اسکولوں سے بچوں کو اٹھوا لیا گیا۔ اسکول بھی بیابان جنگل کی طرح بن گئے۔ یہی حال کچھ آلیانہ کے گھر کا بھی تھا۔ آلیانہ کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا کیونکہ اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے اور بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ وبا آلیانہ کو چھو بھی سکے، جبکہ وہ خود کھانے اور کام کی تلاش میں پھر بھی باہر جاتے تھے۔ یوں آلیانہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ماں باپ کا حکم تھا، اس لیے بس وہ وہیں رہتی۔ اس کا کھانا پینا سب اس کمرے میں ہی تھا، اس لیے وہ بہت پریشان رہتی۔ اور یوں کچھ عرصے کے اندر ہی اس کے ماں باپ کو بھی اس وبا نے آ گھیرا اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب آلیانہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ یہ وبا صرف اس کے ماں باپ کو ہی نہیں لے اڑی، گاؤں کے بہت سے لوگ اس جان لیوا وبا کی زد میں آ گئے تھے۔ آلیانہ اب بالکل اکیلی تھی کیونکہ ہر طرف کرفیو لگ چکا تھا۔ باہر فوج پھر رہی تھی، کسی کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ آلیانہ کے کچن میں کھانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے کیونکہ وہ اکیلی ہو چکی تھی اور وہ بہت پریشان تھی۔ اس پھیلتی ہوئی وبا کی وجہ سے کچھ عرصے کے اندر ہی گاؤں کے بقیہ لوگوں کو دوسرے شہر کے ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں پر وہ وبا نہیں پہنچی تھی۔ آلیانہ کو بھی اس ہوٹل میں ایک کمرہ دیا گیا۔ آلیانہ بہت پریشان اور اداس رہتی تھی کیونکہ وہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ زندہ تھے، لیکن وہ ہر وقت اس وبا کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہاں پر اسے کھانا پینا سب کچھ اچھا ملتا تھا۔ اس ہوٹل میں سارا انتظام اچھا تھا۔ سب لوگ وہاں مطمئن تھے، لیکن اپنوں کی یاد انہیں ستاتی رہتی تھی اور وہ وبا دن بدن پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس ہوٹل میں ایک باغ بھی تھا جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آلیانہ گھومتی گھومتی جب اس باغ کے پاس گئی تو باغبان نے اسے اندر جانے سے سختی سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اس باغ میں کوئی بھی نہیں جاتا، اس لیے تم لوگ اپنے کمروں تک محدود رہو۔ یوں آلیانہ کے اندر اور زیادہ تجسس بڑھا۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں ضرور جاؤں گی۔ اب آلیانہ کو پتا تھا کہ وہ باغبان ہفتے کے دن چھٹی پر ہوتا ہے اور وہاں پر پہرے داری نہیں کرتا، اسی لیے وہ ہفتے کا انتظار کرتی رہی۔ جوں ہی ہفتے کا دن آیا، آلیانہ چپکے سے اس باغ کی طرف چلی گئی۔ جب وہ اس باغ کے باہر پہنچی تو واقعی وہاں پر باغبان نہیں تھا۔ آلیانہ بہت خوش ہوئی۔ اب اس نے ٹھان لی تھی کہ اسے روکنے والا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے اب وہ سیدھی باغ کے اندر جائے گی اور دیکھے گی کہ آخر کوئی کیوں وہاں نہیں جانے دیتا۔ پھر وہ اس باغ میں پھرتی رہی۔ وہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا، بہت پیارے پودے تھے۔ اچانک آلیانہ کی نظر ایک جڑی بوٹی والے پودے پر پڑی۔ اس کے اندر ایک الگ ہی چمک تھی۔ آلیانہ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی، خوش بھی ہوئی، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ پودا باقی پودوں سے الگ کیوں ہے۔ اس نے اسے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ آلیانہ اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی اور اب وہ اس پودے کے بارے میں سوچنے لگی۔ یوں ہی کچھ دن گزرتے گئے کہ وبا اس شہر میں بھی پہنچ گئی اور اس نے اس ہوٹل کا بھی رخ کر لیا جہاں آلیانہ اور اس کے بقیہ گاؤں والے رہائش پذیر تھے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وبا اب لوگوں کو ہونے لگی۔ ایک عورت اس کی زد میں آ گئی۔ وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ آلیانہ کو خیال آیا، کیوں نہ میں اس جڑی بوٹی کو استعمال کروں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، کیونکہ اسے جڑی بوٹی ہمیشہ سے ایک جادوئی قسم کی لگتی تھی کیونکہ وہ سب سے الگ دکھتی تھی۔ اس نے واقعی اس جڑی بوٹی کا استعمال کیا تو وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح ہوٹل کے باقی لوگوں کا علاج بھی اس جڑی بوٹی سے کیا گیا۔ آلیانہ بہت خوش تھی کہ اسے اس وبا کا علاج مل گیا ہے، جو وبا اس کے ماں باپ کو بھی نگل گئی۔ وہ اداس ضرور تھی لیکن خوش بھی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی تعریف کی اور وہ جڑی بوٹی کو لے کر اپنے گاؤں بھی پہنچ گئی۔ اب جو لوگ بھی تھے وہ گاؤں واپس آنے لگے جڑی بوٹی کا سن کر، اب کیونکہ سب لوگوں کا علاج ہو چکا تھا۔
اب وہ جڑی بوٹی جگہ جگہ پہنچائی جانے لگی، اسے مزید اگایا گیا تاکہ وبا جس بھی شہر میں جس بھی ملک میں پھیلی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب سب لوگ دھیرے دھیرے بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ آلیانہ کے گاؤں میں پھر سے خوشحالی آ گئی اور سب لوگ آلیانہ کو دعائیں دینے لگے۔